اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ آیت نمبر 7 جو ہے بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ وراثت کے مسائل کے لیے ایک بینچ مارک مانی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ یہ پہلی آیت ہے سمجھ لیں قرآن کی، جس کے اندر مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب جیسے کہ ہم نے سورۃ النساء کی بگننگ میں ہی یہ بات کی تھی کہ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ النساء جو ہے یہ بیسیکلی اس کی بگننگ ہی جو ہے وہ ہوئی تھی عورتوں اور یتیموں کے، جو کہ کمزور ترین مخلوق سمجھے جاتے تھے، وکٹم سمجھے جاتے تھے عرب سوسائٹی کے اندر، تو اور ابھی بھی بلکہ سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے حقوق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ اب یہاں اسی آیتوں میں جس طرح سے یتیموں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس آیت میں بھی عورتوں کو ہی جو ہے وہ انہی کے اور بچوں کے، خاص طور پہ عورتوں اور بچوں دونوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان۔ رجال جمع ہے بیسیکلی رجل کی، یعنی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز میں سے ترک الوالدانی جو چھوڑ گئے والدین، یعنی جو وراثت والدین چھوڑ گئے ہیں اس میں سے مردوں کا حصہ ہے، بالاقربون اور قریبی رشتہ داروں میں سے، یعنی مردوں کا حصہ والدین کی وراثت میں سے بھی ہے اور قریبی رشتہ داروں کی وراثت میں سے بھی ہے۔ وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدانی جو چھوڑ جائیں والدین، بالاقربون اور قریبی رشتہ دار۔ اب یہاں پر جو آیت میں للرجال کہا گیا ہے وہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ جیسے ہم عام الفاظ میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ اس کا حصہ تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ تمہارا بھی ہے، یعنی اس کو تو ایکسیپٹ کرتے ہی ہو، مردوں کے حصے کو تو تم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہی ہو، تمہیں خود معلوم ہے کہ مردوں کا حصہ ہے اور تم اس کو ایکسیپٹ کرتے بھی ہو اور تم اس کو دیتے بھی ہو، لیکن عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، عورتوں کو اس میں سے الگ کر دیتے ہو۔ تو یہاں پر تاکیداً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کا تو حصہ ہے ہی ہے لیکن عورتوں کا بھی ہے، اور پھر اتنا اسی طرح سے ہے والدین میں سے بھی اور قرابت داروں میں سے بھی، دونوں میں سے جن کا بھی انتقال ہو جائے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی۔ اقربون یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مہاجرین کو انصار کی وراثت میں سے اور انصار کو مہاجرین کی وراثت میں سے بھی حصہ ملا کرتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب سورۃ انفال میں ورسز نازل ہوئیں کہ جس میں الارحام کا لفظ استعمال ہوا وراثت کے لیے کہ وراثت جو ہے وہ الارحام یعنی قریبی رشتہ داروں کو ہی ملے گی، رشتہ داروں کو ہی ملے گی، تو اس سے تاکید ہو گئی کہ غیر رشتہ دار جو ہیں وہ وراثت کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر اقربون کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں اور اس کے پوتے بھی زندہ ہیں، تو وراثت اس کے بیٹوں کو جائے گی نہ کہ پوتوں کو، کیونکہ بیٹے قریبی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا باپ بھی زندہ اور اس کا دادا بھی، تو وراثت باپ کو جائے گی نہ کہ دادا کو، تو یہ ہیں قریبی رشتے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کے سے پہلے ایک صحابی، دو روایتیں آتی ہیں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع یا پھر دوسرا نام آتا ہے حضرت سعد بن ربیع کا بھی نام آتا ہے اور حضرت اوس بن ثابت کا بھی نام آتا ہے، تو یہ دونوں جو ہیں مطلب ان میں سے کوئی بھی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی اولاد اور ان کی بیوی کو کچھ حصہ نہیں دیا اور ان کے چچا زاد بھائیوں نے ہڑپ لیا سب کچھ، تو اس پہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر بتایا ان کو کہ جو ہے وہ ہمیں ان میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور آگے تو مزید آیتیں آئیں گی جس کے اندر بیٹے بیٹی کا اور ہر ایک الگ الگ حصہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم ابھی انہی آیات پہ اسٹک رہتے ہیں اور انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی شان نزول میں جو دو روایتیں آتی ہیں ان دونوں صحابیوں کا نام آتا ہے کہ بیوہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی ایک طرح سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے، یعنی بے شک تم بیوی ہو لیکن شوہر جو ہے وہ اقربون میں سے آتا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار ہی تو ہے،
اسی طرح سے اگر شوہر مر جاتا ہے تو بیوی کا حصہ ہے اس میں سے 8واں حصہ مقرر فرمایا، اس کی ڈیٹیلز آگے آئیں گی۔ اسی طرح سے اگر عورت مر جاتی ہے تو اس کا بھی شوہر اس میں سے حقدار ہے، اور اسی طرح سے بیٹیاں بھی حقدار ہیں۔ اب عرب کا ایک رواج تھا، ایک قانون تھا کہ وراثت صرف اس شخص کو ملتی تھی جو کہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتا تھا، یعنی انہوں نے ایک ٹریڈیشن بنایا ہوا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ شخص جو کہ جنگ کے میدان میں لڑ سکتا تھا یا پھر جو دشمن کا سامنا کر سکتا تھا، یعنی جو بچے تھے وہ بھی اس وراثت کے حقدار نہیں تھے، یعنی عورتیں تو مطلقاً منع ہو گئیں، وہ چاہے بیمار ہوں، چاہے بوڑھی ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے چھوٹی ہوں، چاہے بڑی ہوں، چاہے طاقتور ہوں، چاہے جس بھی طرح کی کنڈیشن میں ہوں، عورتیں تو اس بات سے ہی، ورثے سے ہی مطلقاً باہر نکل گئیں۔ اب رہ گئے مردوں میں سے جو بچے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو کمزور ہیں یا جو بوڑھے ہیں، وہ بھی مطلقاً اس میں سے باہر نکل گئے۔ اب وہ مرد جو کہ وہ بیٹے جو مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حال تھا کہ جو طاقتور ہے، جو اپنا حصہ وصول سکتا ہے وہ وصول لے گا، جو نہیں وصول سکتا کوئی بات نہیں، وہ اس بیچارے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ ورسز نازل فرمائیں، یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان میں کلیئرلی بتایا کہ مردوں کا بھی اسی طرح حصہ ہے جس طرح عورتوں کا، اور مطلقاً مرد کا لفظ استعمال کیا، یعنی بالکل جنرل ورڈ ہے یہ، یعنی مرد چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس کا حصہ اپنے والدین اور اپنے اقربون کی وراثت میں سے ہے۔ اسی طرح سے عورت کا ورڈ بھی، نساء کا ورڈ بھی اللہ نے مطلقاً استعمال فرمایا ہے، یعنی جنرل ورڈ ہے، یعنی چاہے عورت بچی ہو، بوڑھی ہو، بیمار ہو، صحیح ہو، جس بھی کنڈیشن میں ہو، اپنے والدین اور اقربون میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ اسی میں اسی ضمن میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتی ہوں میں۔ 1985 کا آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ شاہ بانو ایک خاتون تھیں ہندوستان میں اندرا گاندھی کے ٹائم پہ، تو ان کو، اس عورت کو طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے طلاق کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر کے اوپر کیس کر دیا کہ یہ مجھے جو ہے وہ جب تک کہ میری شادی نہیں ہو جاتی یا پھر میں زندہ رہتی ہوں، یعنی اگر میں شادی نہیں کرتی ساری عمر تک جب تک میں زندہ ہوں، یہ میرا نان نفقہ دیتا رہے گا۔ اب اس نے جب یہ کورٹ میں لے کے گئی کیس، تو سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا کہ اس کا شوہر اس کے مرنے تک یا پھر اس کی شادی ہو جانے تک اس کا نان نفقہ ادا کرتا رہے گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو مسلمان بہت سارے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک تحریک چلی باقاعدہ۔ ابو الحسن ندوی صاحب کو اس کا جو ہے وہ سربراہ بھی مقرر کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ اسلام کے قوانین کے خلاف تھا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ عورت کو وراثت میں تو حصہ دیتا ہے، لیکن مرد اگر عورت کو طلاق دے دو تو اسلامی قوانین میں صرف یہ ہے کہ وہ عورت کو اس کی عدت پوری ہونے تک اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نان نفقہ دے، لیکن ساری زندگی کا یہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اس عورت کو نان نفقہ دے گا۔ لیکن جب یہ قانون پاس ہوا تو بہت سارے مسلمان اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بڑی تحریک چلی۔ پھر اندرا گاندھی کو مار بھی دیا گیا، اور اس کے بعد راجیو گاندھی اس کا بیٹا آیا، اور لوک سبھا میں پھر اس نے جب ڈیٹیلز معلوم کی، اس کو پتہ چلا کہ یہ اسلامی قوانین کے خلاف ہے، اس نے بڑی ریسرچ کی، اور ریسرچ کے بعد جب اس نے کنکلوژن نکالا تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ اسلامی قوانین کے خلاف ہے، تو اس نے جو ہے وہ پھر یہ قانون پاس کروایا، اور گھٹنے ٹیکنے پڑے حکومت کو مسلمانوں کے آگے کہ کوئی بھی عدالت، چاہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو ہندوستان کی، مسلمانوں کے کسی بھی آئلی قانون کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، یہ بڑی تحریک تھی کہ اس طرح سے حکومت کو اپنے آگے جھکا دینا، لیکن مسلمانوں نے الحمدللہ اس کو کیا تھا۔